مجھے تو ترس آتا ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ وہ اسٹکر لگائے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور کی آزادی کے، ان کو تو مشورہ دے دیں کہ اسٹکر کون سا لگانا ہے اب. عمران خان صاحب، it is not over and it is not behind us. It is in front of us and you will have to answer. It is absolutely yes now. کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تمام بیانیاں حقیقی آزادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عکس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی. عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں، اور پیچھے دروازے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی، اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے، یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے. ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے، عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. اور آپ 38 گھنٹے ہو گئے آج. اگر آپ کی قانونی مشاورت بات، آپ یو اے کی عدالت اور یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ آپ رسیدیں دے دیں. آپ اتنا جو وکیل، وہ بھی پیسے جو آپ نے یہاں سے لوٹے ہیں وکیلوں کی اس پہ لگائیں گے فیسوں پہ، تو آپ ایک کام کریں، آپ یو اے کی عدالت اور آپ یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ ایف آئی اے میں کیس ہے، آج سنا ہے میں نے نیب میں شاید کیس چلا گیا ہے توشہ خانہ کا، اور اس کو بھی چھوڑیں. ابھی آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر، وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں، یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے، یہ میں نے گھڑی بیچی ہے، اس شخص کو بیچی ہے، ساتھ اس شخص کو بٹھائیں، معاملہ ختم. کیونکہ آپ نے گھڑی چوری کی، کیونکہ اس وقت آپ نے توشہ خانہ میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے، آپ نے عمر فاروق کو گھڑی بیچی. آپ کے ہینڈلرز نے، جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے اور فرا گوگی صاحبہ ہے، وہ گھڑی لے کر گئے. انہوں نے وہاں اس کا سودا کیا، وہاں نیگوسیشن کی. اس کے بعد وہ جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نیگوشیٹ ہوئے آپ کے ہینڈلرز نے کیے، اس کو آپ کیش کی صورت میں چارٹرڈ پلین کے ذریعے پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے چندے کے پیسے منی لانڈر کیے فورن فنڈنگ کے ذریعے، جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یو کے جاؤں گا، دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. اور آج جو تبصرہ کر رہے تھے چور کا، تو 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا. آپ نے نہ صرف شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، سب کو جیلوں میں ڈالا، ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا. 40 سال کا حساب مانگا، اور آپ کے ہی دور نے عدالتوں نے ان کو بیلز دیں، آپ کے اپنے دور میں. کیونکہ نیب، آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نیب نہیں تھا، آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی جس کو آپ نے بلیک میل کیا تھا، اور اس کے ذریعے بھی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کیا. یہاں ایسٹ ریکوری یونٹ کو بنایا وہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی نے، جنہوں نے ایسٹ میکنگ مشین بنایا وزیر اعظم ہاؤس کو. آپ الزام کس شکل اور کس منہ سے لگاتے ہیں؟ آپ نے 40 سال کے حساب لیے ہیں، ایف آئی اے نے لیے ہیں، نیب نے لیے ہیں، لوگوں نے اپنی رسیدیں دی ہیں. آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں، گالیاں، بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی. آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جن کو جیلوں میں رکھا تھا، جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے. انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے، ہم حساب نہیں دیتے. اور اس کے بعد 4 سال ابھی کہہ رہے تھے انصاف اگر سستا ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی.
جو سستا انصاف اور انصاف کی بات کر رہا ہے، 4 سال حکومت میں تھا، اور ابھی بھی 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے، جہاں احتساب کمیشن 10 سال سے بند ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے، جہاں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں 10 سال سے جب سے ان کی حکومت ہے احتساب کمیشن بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، دیں انصاف لوگوں کو۔ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کاٹی جائے، تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے، اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے، لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق سب پاکستان کے شہریوں کو، تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشا، آپ کی طاقت، آپ کی ضد، آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں، جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نامزد کروں، اس کی ایف آئی آر کٹ جائے۔ کیوں؟ آپ ثبوت لائیں۔ اب اپنے اوپر الزام آئے، اپنے اوپر ثبوت آئیں، تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا۔ وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے، اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے۔ شہباز شریف نے آپ پہ ہتک عزت کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب، آپ کس منہ سے آپ لوگوں پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے؟ بات مختصر ہے، توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی، اس کو ویلیویٹ کرایا سستا، غلط پالیسی کے تحت اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہینڈلر 1 کے ہاتھ۔ ہینڈلر 2 بیٹھ کر فونوں کے اوپر نیگوشیٹ کر رہا تھا گھڑی کے بارے میں، وہاں گھڑی بیچی اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی، 5 کروڑ کی، اسلام آباد میں لکھی ہوئی درخواست کے ساتھ۔ مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے، اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے، تو وہ جو وہاں گئی عمر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی؟ وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر اعظم ملی تھی، اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے؟ اب ان کی حکومت